बस फिर अब अनकरीब जो है आपकी दुआओं ने कबूल हो जाना है। अनकरीब कुन फयकुन के मौजज़ात होने ही वाले हैं और जल्द ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआओं को कबूल कर लेना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मुकम्मल तरीके से भरोसा रखिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जैसी सोच होगी आपको वैसा ही नवाजेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतरीन गुमान कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर आपकी दुआओं पर कुन फरमा देंगे और एक दिन आप अपनी दुआओं को बदलते हुए देखेंगे मौजिज़ात की सूरत में। मुमकिन है कि आप सब्र कर कर थक गए हो, लेकिन यकीन जानिए आपको इस सब्र का सिला बेहतरीन मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजते हैं। सुनिए, परेशान मत हुआ करें, बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन ही मिलेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपने दुआएं मांगना छोड़ना नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो आपकी दुआओं पर बस कुन फरमा देना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी किसी भी लम्हे में आपके लिए मौजिज़ात कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, क्या पता अब मौजिज़ात का वक्त आने ही वाला हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी मुश्किलात को आसान कर देना हो। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग कर देखें तो सही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवक्कल और यकीन करने वालों के लिए मौजिज़ात ज़रूर करते हैं, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपका नसीब लिखा है तो आपके नसीब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बदल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर है। हौसला और हिम्मत मत हारिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, परेशान मत हो, अपने आप को मायूसी में मत डालिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, आपकी दुआओं ने कबूल हो जाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दुआ की तौफीक दी है तो आपकी दुआ ने ज़रूर कबूल हो जाना है। अपने आप को मायूसी से बचा लीजिए और अपने आप को बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो सब संभाल लेंगे। यकीन जानिए कि ये लफ्ज़ इंसान को इतनी हिम्मत देता है कि कभी टूटने ही नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाँद को रोशनी से भर कर आसमान को सितारों से सजा देते हैं। ज़िंदगी की अधूरी कहानी को भी खूबसूरत तरीके से ज़रूर मुकम्मल कर देंगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले। लेकिन मौजिज़ात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करने हैं ना। अगर ये आजमाइशें आई हैं तो इनसे आपने परेशान नहीं होना है। जिंदगी आजमाइशों का सफ़र है, मगर किसी आजमाइश पर हार मान जाना और गलत ख्यालात में मुब्तला हो जाना, आजमाइश तो होती ही ये देखने के लिए है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर किस हद तक और किस तरीके से भरोसा करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्ल और यकीन रखते हुए अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखते हैं और अपनी दुआओं को मांगते हुए साबित कदम रहते हैं। आजमाइश तो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब करने के लिए आती हैं, तो बस फिर आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही रुजू करना है। और आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आजमाइश के वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपने शिकायत नहीं करनी है, बल्कि शिकायत करने की बजाय आपने अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शुक्र अदा कर कर अपनी दुआओं को मांगते रहना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी अधूरी कहानी को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज की जो प्यारी सी मेरिकल स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी प्यारी मेरिकल ऑफ सूरह यूसुफ है। तो मेरी प्यारी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज की जो मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं, आप और आपकी प्यारियाँ कैसी हैं? अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम करे, आमीन सुम्मा आमीन।
ایسا ہے کہ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو سب سے پہلے اپنے بھائی بھابھی کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی، اس کے بعد آپ ہی انشاءاللہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بھی بتانا چاہوں گی جو کہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ آپ ہی ایسا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نارمل سی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بھی میرے ماموں کی بیٹی ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ جو کہ میرے ماموں ہیں وہ ماشاءاللہ سے ویل اسٹیبلش، آپ ہی کہہ لیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ تھا کہ میرے ابو جو ہے نارمل سی جاب کرتے تھے، اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارا گھر کا بھی گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن آپ ہی ماموں کے مقابلے میں جو ہے ہم لوگ اتنے زیادہ رچ نہیں تھے جیسے کہ وہ لوگ تھے۔ اب آپ ہی ظاہر ہے کہ میرے بھائی جو ہیں ان کی بیٹی کو پسند کرتے تھے، اور بھائی کی خواہش یہی تھی کہ وہ آپ ہی پڑھ لکھ کر اچھی جاب کر کر جو ہے امی وغیرہ کو جب ان کے گھر بھیجیں گے تو انشاءاللہ رشتہ مل ہی جائے گا، لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ جب آپ ہی بھائی کی اچھی جگہ پر جاب لگ گئی جو کہ ہمارے مطابق جاب بہت اچھی تھی، اللہ پاک کا شکر تھا، لیکن آپ ہی جب امی ابو جو ہے رشتہ لے کر ماموں کی طرف گئے ہیں تو میرے ماموں نے تو انکار نہیں کیا، لیکن آپ ہی میری مامی نے اسٹریٹ اوے جو ہے منہ پر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل جو ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے اس کا رشتہ اپنی فیملی میں کرنا ہے، اور جو کہ میرا بھائی ہے جو کہ ابھی باہر سے آیا ہے اس کی پوری فیملی آپ کو پتہ ہے کہ باہر ہی رہتی ہے، تو وہ لوگ ابھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کا رشتہ وہیں پر کروں گی۔ میری امی نے اپنی بھابھی یعنی کہ میری مامی کو بہت زیادہ سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ایک بار اس بات کو مانو تو صحیح، کیونکہ دیکھو میرے بیٹے کی خوشی ہی اسی میں ہے، اور اس کی جاب بھی لگ گئی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ لیکن آپ ہی میری مامی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی جہاں پر بھی شادی کروں وہ لوگ جو ہے اس کو الگ گھر لے کر دیں، اور آپ ہی عجیب عجیب طرح کی باتیں جو ہیں وہ میری مامی نے کی۔ خیر آپ ہی میرے امی ابو جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنے عرصے کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے انسان کا، لیکن مامی نے اس بات کی لاج نہیں رکھی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہی امی ابو جو ہے گھر آ گئے، اور انہوں نے آ کر ساری بات جو ہے بھائی کو بتائی، جب یہ بات پتہ چلی بھائی کو بہت ہی زیادہ دکھ بھی ہوا، کیونکہ آپ ہی ہمارے مطابق تو بھائی کی جاب بہت اچھی تھی اور انکار کرنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی۔ ایسا تھا کہ بھائی خاموش سے ہو گئے، بھائی نے کہا اللہ پاک بہتر کریں گے، اگر اللہ پاک نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو اللہ پاک اس کو مجھے ضرور عطا کریں گے، اور انہوں نے اگر اس بات پر انکار کیا ہے نا کہ ہم لوگ اتنے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور ہماری فیملی اتنی رچ نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اسی ہی اپنی کمزوری کو جو ہے اللہ پاک سے دعا کر کر اپنی طاقت بنواؤں گا، اور اللہ پاک سے کہوں گا کہ اللہ پاک مجھے اس قابل بنا دیں کہ میں دوبارہ سے جو ہے اس کا رشتہ مانگوں۔ ابھی کون سا اس کی اتنی جلدی شادی ہو جانی ہے، لیکن آپ ہی کہتے ہیں کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وقت کہاں پر ہمیں کھینچ کر لے جائے۔ پھر خیر آپ ہی ایسا تھا کہ بھائی جیسے کہ آپ ہی اللہ پاک جو ہے انسان کو کبھی کبھار توڑ کر اپنے قریب کرتے ہیں، وقت بیچ میں گزر رہا تھا، اللہ پاک نے آپ ہی اسی طریقے سے بھائی کو اپنے قریب کرنا تھا۔ خیر آپ ہی بھائی سامنے تو جو ہے کسی کے سامنے شو نہیں کرتے تھے کہ خود کی کیا فیلنگز ہے، لیکن آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو آپ ہی وہ دعا میں بہت زیادہ وقت لگایا کرتے تھے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ جب یہ بھائی نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں اللہ پاک سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگ لیتے ہیں، بس آپ ہی اس کے بعد جو ہے بھائی اسی طریقے سے اللہ پاک کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر آپ ہی ایسا تھا کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا اکثر لڑکے جو ہوتے ہیں آپ ہی صرف اور صرف رمضان میں ہی قرآن پاک جو ہے وہ کھول کر پڑھا کرتے ہیں، تو بس آپ ہی ان میں سے میرا بھائی بھی ایک ہی تھا کہ جو کہ ایسے کیا کرتا تھا۔ آپ ہی اس غم نے جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے آپ ہی بھائی نے قرآن پاک کو آپ ہی ماشاءاللہ سے ڈیلی بیسس پر پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ ہی ماشاءاللہ جہاں پر بھائی جاب کرتے تھے آہستہ آہستہ وہاں پر بہت اچھی بھائی کی سیٹلمنٹ ہوگی، اور آپ ہی بس اللہ پاک سے دعا کرتے جا رہے تھے، اور آپ ہی وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ پاک کی راہ میں جو سکون ملا ہے وہ مجھے دوستوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں ملا کرتا تھا، جس چیز کو میں سمجھتا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے بات کرتے ہیں اور اللہ پاک کی مان کر چلتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو اپنی طرف لگا لیا، اور اللہ پاک نے آپ ہی اس کے دل میں سے دنیاوی جو خواہشات تھی ان کو مٹا دیا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں بھائی سے پوچھا کرتی تھی کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ آج بھی اس لڑکی کو دعاؤں میں مانگتے ہیں؟ بھائی نے کہا ایک بات کہوں، پہلے شروع میں جب میں مانگتا تھا تو اللہ پاک سے میں یہی کہتا تھا کہ اللہ پاک وہ مجھے مل جائے، لیکن یقین کرو کہ جب سے اللہ پاک نے مجھے ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے اور اپنے قریب کر لیا ہے، اب میرے ذہن میں اس کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ کبھی کبھار سوچتا ضرور ہوں کہ اگر ماموں یا مامی نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا تو پھر میرا کیا ہوگا، لیکن پھر میں یہ بھی سوچ لیتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہے تو مامی یا ماموں کوئی بھی کچھ کر لے
تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بس پھر اسی لیے جو ہے اب میں اللہ پاک سے اللہ پاک کی رضا کو مانگتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ ایسا تھا کہ ماموں مامی کے ساتھ جو ہے تقریباً 2 سال اور آپ ہی 4 مہینے تک جو ہے ہم لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ ہی اس بات کی وجہ سے جو ہے مامی نے بالکل ہی ماموں کو بھی پیچھے کر لیا تھا اور وہ آنے جانے نہیں دیا کرتی تھی۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ جیسے کہ بھائی جو ہیں اپنی جاب کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، اور آپ ہی الحمدللہ اتنے عرصے میں بھائی نے اپنے آفس میں اپنی ریپو بنا لی تھی۔ اتنا زیادہ جو ہے آفس کے جو آپ ہی آنر تھے وہ بھائی پر ڈیپینڈ کرنے لگ گئے تھے کہ بھائی کو آپ ہی جس پوسٹ پر بھائی کام کرتے تھے اس سے بھی آپ ہی سینئر پوسٹ پر بھائی کو جو ہے انہوں نے آپ ہی ٹرانسفر کر دیا، اور آپ ہی پھر جہاں پر بھائی کو ٹرانسفر کیا گیا اسی ٹرانسفر کے دوران جو ہے آپ ہی بھائی کو وہاں پر گھر بھی مل گیا اور گاڑی بھی مل گئی۔ لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ بھائی نے امی ابو سے بولا، امی ابو جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب آپ ہی امی نے ایک دن آ کر بھائی سے بولا، جبکہ بھائی جو ہے وہاں پر ٹرانسفر ہونے کی تیاریاں وغیرہ کر رہے تھے، پیکنگ وغیرہ کر رہے تھے، تو امی نے بھائی سے آ کر بولا کہ تم کیا کہتے ہو کہ مجھے آج پھر جا کر جو ہے رشتے کی بات کرنی چاہیے۔ پھر بھائی نے امی کو روک دیا کہ نہیں امی، آپ نے نہیں جانا ہے، اللہ پاک نے اس کو آج تک میرے نصیب میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے، تو اگر آگے بھی میرے نصیب میں ہوگی تو وہ مجھے مل ہی جائے گی۔ اگر اس کا رشتہ اس کے اپنے ماموں کی طرف ہونا ہوتا تو ہو جاتا، نہیں ہوا نا تو اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ باقی ایسا ہے کہ امی مجھے کچھ تھوڑا سا اور وقت دے تاکہ میں مزید سیٹل ہو جاؤں، تاکہ مامی اور ماموں کو جو ہے دوبارہ کسی بات کا انکار نہ ملے۔ امی نے کہا کہ میرے بھائی نے تو اس وقت میں بھی انکار نہیں کیا تھا، وہ تو خوش ہی تھا، لیکن بس میری بھابھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کو جو ہے الگ گھر مل جائے اور اس کی الگ زندگی زیادہ اچھی ہوگی۔ ایسا ہوا کہ بھائی جو ہے ٹرانسفر ہو کر آپ ہی دوسری سٹی میں چلے گئے، اور آپ ہی بس اسی طریقے سے وہ اپنے وقت کو گزار رہے تھے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ایک تو انسان کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے، جیسے کہ میرا بھائی بہت محنت کر رہا تھا جاب کی طرف سے، پھر ایسا ہو گیا کہ آپ ہی وہاں پر اکیلے رہتے رہتے بھائی جو ہے اللہ پاک کے مزید قریب ہو گئے، اور آپ ہی پھر اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ جس جاب پر آپ ہی بھائی کام کرتے تھے وہیں پر پھر آپ ہی ایک وسیلہ بھائی کے لیے بنا، جو کہ آپ ہی کہہ لے کہ جن کی ہیلپ بھائی کیا کرتے تھے، انہوں نے آپ ہی ایک دن بھائی کو بتایا کہ دیکھو اللہ پاک تمہاری پریشانی کو ضرور دور کریں گے، تم دن میں کسی بھی وقت میں یا رات کو تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، حافظ صلاۃ الحاجات کے پڑھ لیا کرو، یا جب بھی اگر تمہیں جاب کے ٹائم پر ٹائم ملے، جیسے کہ اگر تم ظہر کے بعد پڑھنا چاہو 2 نوافل پڑھ لو، یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو جو ہے 101 مرتبہ تم نے پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ پاک تمہارے نصیب کو ضرور جگا دیں گے، اور دیکھ لینا اللہ پاک تمہاری مدد غیب سے کریں گے، اور اللہ پاک تمہیں اتنی دولت عطا کریں گے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اب آپ ہی بھائی کے دل میں کسی بھی چیز کی کبھی خواہش تو تھی نہیں، اور نہ ہی آپ ہی بھائی کے دل میں یہ بات تھی کہ بھائی کے پاس بہت دولت آ جائے۔ بھائی کہتے تھے بس جو کچھ بھی ہے اللہ پاک کا شکر ہے، اور اللہ پاک بہترین سکون عطا فرمائے، اصل بات سکون کی ہے۔ اور جیسے کہ آپ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جو ہیں بس کزن کے لیے بھی بہتری مانگتے تھے اللہ پاک سے، اپنے لیے بھی بہتری ہی مانگا کرتے تھے۔ تو بس پھر اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ بھائی جیسے کہ وہاں پر چلے گئے تھے، ایسے ہی آپ ہی جیسے کہ ان انکل نے بھائی کو بتایا تھا سب کچھ پڑھنے کے بارے میں جن کی بھائی ہیلپ کیا کرتے تھے، تو آپ ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ نوافل صلاۃ الحاجات کے ساتھ۔ تو بس پھر آپ ہی اسی طریقے سے بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتے تھے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو 101 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، یا آپ ہی ایسا تھا کہ تہجد کے وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک جہاں پر بھی وہ ہے آپ تو جانتے ہیں، بس اللہ پاک میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جس میں اس کی خوشی ہے اور جو اس کے لیے بہترین ہے وہی اس کو عطا کیجیے گا، اور وہ اپنی آنے والی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے۔ ایسا تھا تقریباً وہاں پر گئے ہوئے بیچ میں 8 مہینے گزر چکے تھے، بھائی کا آنا جانا ہوتا تھا، اور آپ ہی کبھی کبھار جو ہے بھائی کچھ دن رہ لیتے تھے، کبھی کبھار آپ ہی بھائی جو ہے صرف اور صرف ملنے کے لیے آتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر جو ہے آپ ہی اسی کزن کی شادی کا کارڈ آتا ہے، اور آپ ہی ہمیں جو ہے ماموں انوائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو دل میں سے اپنی ساری باتوں کو بلا دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، عرصہ بیچ میں گزر گیا ہے تو کیسی نفرتیں رکھیں اپنے دلوں میں۔ اب آپ ہی امی بہت زیادہ رونے لگی، امی نے کہا ماموں کو کہ دیکھو اللہ پاک کا دیا ہوا آج میرے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے، تو تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تم چاہتے تو تم اپنی بیوی کو منا سکتے تھے، اور تم میرے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کر سکتے
सकते थे, लेकिन आप ही मामू भी मजबूर थे। उन्होंने कहा कि देखो ना चाहते हुए भी मैं जो हूँ आपको मनाने के लिए आ गया हूँ, कार्ड देने आ गया हूँ, तो बस फिर आप लोग भी अपने दिल को बड़ा कर लें और आप लोग भी जो है मेरी बेटी की शादी में आकर उसको दुआएं दीजिएगा। खैर उसके बाद जाहिर है आप ही मेरे अम्मी अब्बू का दिल इतना सख्त नहीं था कि वो किसी की बेटी के लिए कभी कुछ बुरा सोच सके। अब आप ही इस बात के बारे में अम्मी अब्बू ने भाई को बताया। अब आप ही भाई ने कहा कि अम्मी अब्बू कोई बात नहीं, अगर उसके नसीब में यही बेहतरी है तो आप लोग ज़रूर जाना, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। खैर आप ही मेरा भाई जैसे कि हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, उसने उस वक्त में भी पॉजिटिविटी का इजहार किया और उसने अल्लाह पाक से उसकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए दुआ की। ज़ाहिर है दिल में ये ख्याल तो आता ही है कि जब इंसान अल्लाह पाक के इतने करीब है और फिर भी जो है दुआ कबूल ही नहीं हुई और ये सब कुछ क्या हो गया है। बस फिर आप ही उसके बाद कहीं ना कहीं पर भाई को थोड़ी सी तो मायूसी हुई, लेकिन आप ही वहीं पर भाई ने अल्लाह पाक पर मजीद तवक्कल अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया और अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह पाक बस उसको खुश रखिएगा जहाँ पर भी वो रहे। जैसे कि मेरे भाई की एक तरफा मोहब्बत थी, क्योंकि आप ही मेरी कज़न ने कभी भी किसी चीज़ का इजहार नहीं किया था और ना ही आप ही इतनी डिटेल से भाई की उसके साथ कभी बात हुई थी। बस आप ही कह लें कि पूरी आप ही हमारे ननियाल की बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, जिसको आप ही हर कोई अपने घर की शायद बहू बनाना चाहता होगा। बस फिर उसके बाद आप ही ऐसा था कि उसकी शादी होने में तकरीबन 4 दिन बाकी थे और आप ही जहाँ पर वो अपने जैसे कि अपने मामू की तरफ वो लोग रिश्ता कर रहे थे, तो उनके मामू के बेटे के बारे में ये पता चलता है तकरीबन 4 दिन पहले कि आप ही उनके मामू के बेटे ने जो है छुपके जो है आप ही शादी की हुई है और उस लड़के के आप ही 2 बच्चे भी हैं। तो ये बात जब 4 दिन पहले शादी से खुलकर सामने आई है तो मेरी मामी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी और मेरी मामी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। बात को खुलने के बाद पूरा ख़ानदान हैरान था और मामी को कह रहा था कि देख लो तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिली है, तुमने उस नेक बच्चे को जो है ठुकरा दिया तो आज तुम्हारे सामने ये हकीकत आ गई है। अपने भाई के बच्चों पर इतना मान किया करती थी, आज तुम्हें उन्हीं बच्चों ने जो है यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब आप ही पूरे ख़ानदान की इन सारी बातों की वजह से मामी को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। खैर आप ही मेरे अम्मी अब्बू जो है हॉस्पिटल में आप ही मामी का पता करने के लिए गए हैं। आप ही मामी ने मेरी अम्मी के हाथ को पकड़ कर मेरी अम्मी के हाथ को अपने हाथ में रखा और आप ही रो रो कर मेरी अम्मी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि देखें मेरी बेटी की इज़्ज़त आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। थी कि शायद मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं इस गफलत में पड़ी रही और मुझे कुछ समझ ना आई। तो बस देखें आज 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी थी और ये सब कुछ हो गया है। इज्जत रख लीजिए और आप लोग जो है बारात लेकर आ जाएं। अब आप ही अम्मी जैसे ही कुछ बोलने ही लगी, अब्बू ने आप ही वहीं पर अम्मी को चुप करवा दिया। अब्बू ने मामी को बोला कि बेफिक्र हो जाओ, हम बारात लेकर आएंगे। अब आप ही मेरी अम्मी जो है वो मेरे अब्बू की तरफ देख रही थी कि ये कैसे हो सकता है, इसने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, वो कैसे इस बात पर एग्री हो सकते हैं। एक वक्त में जो है मेरी मामी नहीं मान रही थी, तो आप ही एक वक्त में मेरी अम्मी को जो है ये मसला हो गया कि अम्मी की अना पर बात आ गई। अब आप ही अब्बू ने अम्मी को समझाया कि देखो तुम अपने बेटे से मोहब्बत करती हो तो तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और ऐसा समझो कि बस ये सब कुछ इसी तरीके से और इसी वक्त में होना था। फिर उसके बाद आप ही भाई को अब्बू ने बुलाया और अब्बू ने भाई को कहा कि देखो खामोशी के साथ जाएंगे, उस बच्ची की भी इज्जत है, वो बनी रहे और ज्यादा कोई बात है आगे पीछे ना फैले। अल्लाह पाक ने मेरे भाई और भाभी के नसीब को एक दूसरे के साथ लिखा हुआ था और भाई की जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची दुआ थी अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई। और आप ही उसके बाद जो है उसी तारीख में, जिस तारीख में उसकी शादी की डेट रखी गई थी, उसी दिन आप ही मेरे भाई भाभी का निकाह हुआ और बस फिर आप ही अल्लाह पाक ने उन दोनों के एक दूसरे के नसीब में लिखा था। तो आज वो अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बहुत खुशी के साथ गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरे भाई भाभी को हमेशा खुश रखें। फिर अल्लाह पाक दिलों को बदल देते हैं, दिलों को नरम कर देते हैं। जहाँ पर आप ही हमारे 2 खानदानों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरतें आ चुकी थी, लेकिन आप ही अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ को पढ़ने से ना कि सिर्फ आप ही मेरे भाई भाभी को मिलवा दिया, बल्कि आप ही जितनी भी नफरतें थी, जितनी भी परेशानियां थी वो दूर हो गई। फिर अल्लाह पाक का शुक्र है कि भाई ने आप ही आज तक सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 को जो है पढ़ना नहीं छोड़ा है। इसी तरीके से पढ़ते हैं 2 नवाफिल सलातुल हाजात के बाद और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 को 101 मरतबा 101 टाइम अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ। तो बस फिर आप ही ऐसा था कि भाई की जो जॉब है आप ही माशाल्लाह से मजीद आप ही निकाह होने के बाद तरक्की हो गई, बल्कि आप ही मेरे भाई की किस्मत ही जाग गई और अल्लाह पाक ने आप ही बेशक निकाह में बहुत ताकत रखी है। और अल्लाह पाक आप ही बेशक 2 नसीबों को जब मिलवाते हैं, ना कि आप ही रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं, बल्कि आप ही निकाह में भी बहुत बरकत है। अल्लाह पाक आप ही हर किसी का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे। तो आप अपनी प्यारी बहनों को भी बताइएगा कि 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं, चाहे जोहर के वक्त पढ़ लें, चाहे मगरिब के वक्त, चाहे इशा के वक्त, चाहे जो है तहज्जुद के वक्त में पढ़
پڑھ لیں، اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں۔ آپ ہی آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب اور ہر لڑکے کا نصیب بہت بہترین کرے انشاءاللہ۔ تو آپ ہی میں آپ کو اپنا جو ہے چھوٹا سا میریکل بتانا چاہتی ہوں، جو کہ آپ ہی اللہ پاک نے سورہ یوسف پڑھنے سے میری زندگی میں بھی میریکل کیا ہے۔ ایسا تھا کہ آپ ہی میرے لیے ایک پروپوزل آیا تھا، لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ ہماری طرف سے آپ ہی اس رشتے کے لیے انکار ہو رہا تھا، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے آ کر جب دوبارہ جو ہے میرا رشتہ امی ابو سے مانگا، اور انہوں نے آپ ہی جو ظاہر ہے میری امی ابو کو تھوڑی سی ایشوز تھے، اللہ پاک کا شکر ہے وہ بھی آپ ہی سورہ یوسف جیسے کہ میں پڑھ رہی تھی اس وقت کے دوران ایشو کو بھی کلیئر کر دیا، اور آپ ہی جو بیچ میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی الحمدللہ آپ ہی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ ہی میں جو ہوں دن میں کسی بھی وقت میں سورہ یوسف آپ ہی پوری کمپلیٹ جو ہے پڑھ لیا کرتی تھی، اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے آپ ہی تقریباً 7 دنوں کے اندر اندر جو ہے اس سارے معاملے کو، جو کہ آپ ہی تھوڑا سا پرسنل ایشو تھا، وہ بھی آپ ہی کلیئر ہو گیا کرے کہ ابھی آپ ہی 3 ہفتوں پہلے جو ہے میری وہاں پر انگیجمنٹ ہو گئی ہے، اور اللہ پاک نے سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے آپ ہی میرے دل کی دعا کو بھی قبول کیا۔ اس کے آپ ہی فیبرری کے مڈ میں جو ہے میری شادی ہے، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ اچھا اور بہترین کریں، اور اللہ پاک ہر کسی کا نصیب بہت بہت اچھا کرے، جیسے اللہ پاک نے میرے بھائی بھابھی کے نصیب کو میرے نصیب کو جگایا ہے، اللہ پاک آپ ہی ہر لڑکا لڑکی کا نصیب بہت بہترین کرے۔ تو بس پھر آپ ہی اگر کوئی بھی آپ کی پیاری یا کوئی بھی ایسے بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں تو آپ ہی وہ سورہ یوسف نہیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے آپ ہی جیسے بھائی بھابھی کے لیے میرے لیے میریکل کیا ہے، اللہ پاک آپ ہی ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور آپ ہی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فوراً سے دعائیں قبول ہو جائیں۔ سننے والوں کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بس صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، ہمت مت ہاریں۔ میرے بھائی نے ہمت نہیں ہاری تھی، اللہ پاک کی رضا کو اس نے اہمیت دی، اللہ پاک نے اس کو اس کی خوشی عطا کر دی، اور میں نے بھی آپ ہی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے سورہ یوسف کو پڑھا، اللہ پاک نے آپ ہی میری بھی مدد فرمائی۔ تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک سے اللہ پاک کے لیے بے شک محبت کی جائے تو اللہ پاک آپ ہی بے شک آپ سچ کہتی ہیں کہ دنیاوی محبتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک سب کی زندگیوں میں آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھیں، لمبی زندگی صحت تندرستی کے ساتھ، اور اللہ پاک آپ کو حسنین کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہمیشہ دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے جب سے آپ کو فالو کر رہی ہوں، اور میری امی بھی آپ کو بہت ساری دعائیں دیتی ہیں چینل کے لیے، اور جو جو لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور سیٹرڈے والی ویڈیو میں بھی ہم آپ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، ان کے بھائی نے جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھے تھے، جیسے کہ انہوں نے بتا بھی دی ہیں، اوقات میں پڑھنا ہے ظہر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں، ان تینوں وقت میں سے جو ہے آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں بھی اس وقت میں پڑھ پاتے ہیں تو آپ تہجد کے وقت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ 101 مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو جو ہے پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پر، اور اول آخر درود ابراہیم بھی پڑھ لیجئے گا، اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک ضرور آپ کے دل کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ 7 دنوں میں اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا الحمدللہ۔ اور میری پیاریو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ان کے لیے معجزات کیے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی ایسے خوبصورت معجزات کریں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحانہ وتعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔